शफक से बात हो गई है। रुतबा अस्सलाम वालेकुम आकिल साहब फ्रॉम सिंधड़ी आम। ओह, हमारे घर में भी आया हुआ है आम, बल्कि इनफैक्ट मुझे काट के भी दिए हैं बच्चों ने आम। ये देखिए ये लाया हूँ। अभी चूंकि मौका ही नहीं मिला खाने का, जब से मैं ऑनलाइन लाइव आया हूँ, तो बस आम के अशार भी आए हुए हैं, वो भी मुझे आपको सुनवाने हैं। ताहिर पटेल साहब, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आम का सिंधड़ी से मुझे याद आ गया, वो आम के जो अशार है ना बहुत खूबसूरत हैं, वो आप उनको सुने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टिल समवन कॉल्स, वरना इसके बाद फिर हम कल मुलाकात करेंगे। हुई दस्तक मेरे दरवाजे पे, ओहो, हटाई कुंडी परे रख कर काम, जो टोकरे को हटाकर देखा हमने, थे रखे वहाँ रसीले से आम। वहन गुमा में न था दूर तलक, कि परदेश में आएंगे भड़कीले से आम। अल्लाहु अकबर। मैं घर में बैठा अपनी सोचों में गुम, आए चौं से जैसे बादशाह के हूँ गुलाम। या अल्लाह, जो तकता रहा मैं उनको देर तलक, कहा डाकिया ने साहब इनको ले थाम। लाया घर में ऐसे जैसे दुल्हन नहीं, तकता रहूं इन्हें और नहीं कोई काम। नहीं खाने का काम। शीरनी चौसे में थी इस तरह, हर कतरा और रस इन मुस्कुराहटों के नाम। बहुत चौसे की खुशबू ऐसे दूर तलक, जैसे सहरा में आ जाए कोई फूल गुलफाम। माशाअल्लाह। सब्र का फल होता है मलिका हसीन, आ गया सब्र मेरा अब मेरे काम। मिठास और लज्जत का क्या कहना, लाल बादशाह ना हुआ बदनाम। अनवर रतूल न आए मिलने को, मजे आप करें ये था उनका पैगाम। सुभान अल्लाह। लगड़े मियाँ भी न आ सके, कहलवा दिया मुझको उन्होंने सलाम। जो हाथों में लिया मैंने आम को, पता ना चला कब सुबह हुई कब शाम। न खाने का होश न पीने का होश, हुआ मदहोश हर तरफ आम ही आम। माना जायका रहा इस कदर रसीला, सोचता हूँ ये किस्सा कभी ना हो तमाम। आमीन। पर आमों का मौसम तो है गर्मियों का, हाँ। मैं करता हूँ जाड़ा भी अब उनके नाम। मैं करता हूँ जाड़ा भी अब उनके नाम। वाकई हकीकत ये है कि पाकिस्तान का जो चौसा है ना रुतबा, आप यकीन कीजिए कि अब तो पूरे साल मिलता है, बल्कि इंडिया में भी जब मैं जाता हूँ सर्दियों में, तो सर्दियों में भी पाकिस्तान का चौसा खाने का मुझे वहां पे मौका मिल जाता है। आप जितने भी लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं, तो गुजारिश ये है कि एक तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टिकटॉक, इंस्टाग्राम या हमारा जो दूसरा मेन चैनल है जिसपे हम संडे को लाइव आते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और ये आमों का जो सीजन चल रहा है ना, आपको हैरत होगी जानकर कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कितनी 5 पेटियां, मैंने एक शेर कुछ भेजे थे, 5 पेटियां मुझे भेजी गई हैं तोहफे में। 2 पेटियां तो लेकर आए थे हमारे दोस्त इमरान हैं, वो भी कराची के हैं गालिबन। चौसे की 2 पेटियां लेकर आए थे, उन्होंने तोहफा दिया। और रुतबा फिर उसके बाद 2 पेटियां आई हैं मुझे, अकरम सिद्दीकी साहब ने जद्दाही में है, उन्होंने भी चौसा बहुत मीठा और रसीला। और आमिर भाई जो है कराची के, उन्होंने भेजी थी सिंधड़ी, रुतबा के यहाँ की सिंधड़ी भेजी थी, तो जिसका तज़किरा रोमाना ने अपने अशार में किया है। रोमाना हमारी बहुत इस चैनल की रूह रवा है, और जो अशार अकरम भाई ने भेजे थे वो भी दरअसल बहुत खूबसूरत हैं, उनको भी मैं आपकी खिदमत शेयर मैं प्लीज, आपने कहा है ना रुतबा के इरशाद कीजिए, अब जरा और सुन लीजिए। ये अशार भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं इस उम्मीद पर कि इनकी गहराई तक आप पहुंचने की कोशिश करेंगे। कि ये इरशाद यहाँ कोई लिखने वाला नहीं है, इरशाद रुतबा आपने लिखा है और कोई नहीं लिख रहा है। मैं कब कॉल करूं, आपसे तो बात हो चुकी है। बी हैप्पी, माशाल्लाह, बहुत खूब।
اوکے سن لیجئے، آپ ارشاد نہ بھی بولے تب بھی میں کروں گا عرض آپ کی نظر یہ اشعار۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا سوچ سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا سوچ سکتے ہیں، ترنم گھول سکتے ہیں، محبت بول سکتے ہیں، تبسم اوڑھ سکتے ہیں، دلوں کو جوڑ سکتے ہیں، تمہارے ساتھ چلنے کو زمانہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ غور سے سن لیجئے رتبہ، تمہارا ساتھ چلنے کو زمانہ چھوڑ سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اور اکرم صدیقی نے یہ جو شعر مجھے شیئر کیا تھا، پھر اگلا مصرع سماعت فرما لیجئے، تصنع سے مبرہ ہیں، تصنع سے مبرہ ہیں، متانت سے مرصع ہیں، وزاداری کا پیکر ہیں، رواداری کا مظہر ہے، نئے رستے بناتے ہیں، نئے رشتے سجاتے ہیں، شہر سے جب نکلتے ہیں تو صحراؤں میں رکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا سوچ سکتے ہیں۔ زمیں زادے ہیں دیوانے، یہ علم و فن کے پروانے، کسی کی مان لیتے ہیں، کسی کو کم نہیں کرتے۔ اس کو پھر بھی سن لیجئے، کہتے ہیں کہ کسی کی مان لیتے ہیں، اللہ اکبر، کسی کو کم نہیں کرتے، ہر مقام ہر شخص کو عزت دیتے ہیں، کسی کو کم نہیں کرتے، سفر میں دم نہیں لیتے، زمین آباد کرتے ہیں، فلک کو کھوج سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا سوچ سکتے ہیں۔ کوئی جو ڈھونڈنا چاہے، آپ اگر اس طرح کی شخصیات کو ڈھونڈنا چاہیں تو کوئی جو ڈھونڈنا چاہے، اکرم صدیقی صاحب خود ان اشعار کے ترجمان ہے، کیونکہ وہ خود محبتوں کے ترجمان اور سفیر میں ان کو سمجھتا ہوں۔ عام کا تحفہ وہ دیتے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں تحفے تحائف دیتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا، تحادو تحابو، تحفے دیا کرو، پیار اور محبت بڑھتی ہے۔ تو پیار اور محبت اس طریقے سے بڑھتی ہے جیسے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آج کی خطبے میں بہت خوبصورت حدیث، یہ پہلی مرتبہ میں نے سنی ہے یہ حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے نا تو کیا کرتا ہے، ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ یفقہ فی الدین، اس کو اللہ دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے آج کے خطبے میں جو نقل کیا ہے شیخ حمید نے، انہوں نے کہا جسے اللہ پسند کرتا ہے اسے مرنے سے پہلے میٹھا بنا دیتا ہے، اس کی زبان میں شیریں ہو جاتی ہے، وہ پیار کرنے لگتا ہے، وہ لذت محسوس کرتا ہے۔ تو آپ کو ان اشعار کے ذریعے مٹھاس دینا مقصد ہے۔ پھر سن لیجئے، کوئی جو ڈھونڈنا چاہے، انہیں گر کھوجنا چاہے تو خود میں جھانک کر دیکھے، وہ خود کو جھانک کر دیکھے، بڑی سچائی سے سوچے، بہت اچھائی سے سوچے تو ان لوگوں میں آئے گا جو طوفان موڑ سکتے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا سوچ سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا سوچ سکتے ہیں۔ یہ اشعار تھے جو کہ ہمارے پاس بھیجے ہمارے دوست اور عزیز اکرم صدیقی صاحب نے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ اور آموں کا جو تحفہ انہوں نے بھیجا ہے وہ بھی بہت خوبصورت تحفہ تھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ تمام کا ہمارے ساتھ جڑنے کا بے حد شکریہ۔ اسی طریقے سے ہماری کل بھی ملاقات ہوگی، اور کل ہم خطبہ مسجد نبوی کا شیئر کریں گے، اور پھر جس طریقے سے آج کال اٹینڈ کی ہے اس طریقے سے کال کل بھی ہم اٹینڈ کریں گے، لیکن سلیقے سے ہواؤں میں وہ خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں وہ خوشبو گھول سکتے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ملاقات ہوگی 5 بجے، اور پھر سنڈے کو ملاقات ہوگی ہمارے مین چینل پر، نور ٹی وی جدہ پر۔ اکرم صاحب آپ کا شکریہ، رتبہ خان نے اکرم بھائی آپ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ رتبہ کس چیز کا شکریہ ادا کیا ہے اکرم خان کا، اکرم بھائی کا، ذرا پلیز مجھے بتائیے۔ ان کو
ان کے عام بھیجنے کا یا ان کے اشعار انہوں نے جو بھیجے ہیں. رتبہ کس چیز کا شکریہ؟ اکرم بھائی ہمیں پتہ ہے کیا ہے، یہ بہت اچھی دعوت دیتے ہیں رمضان میں افطار کی اپنے گھر پہ. ولا ہے ان کا یہاں سعودی کی، یہ بائی دا وے یہ سعودی ہیں اور بہت اچھی اردو بولتے ہیں. کبھی مجھے موقع ملا تو ان کو بلا کر یہاں اپنے پاس بٹھا کر آپ سے ان کی ملاقات بھی کرواؤں گا. اکرم صاحب آپ کا شکریہ. کس چیز کا رتبہ شکریہ؟ میں نے شکریہ ادا کیا ہے اکرم بھائی کا، تو آپ کس چیز کا شکریہ ادا کر رہی ہیں؟ غالباً آپ اس چیز کا شکریہ ادا کر رہی ہیں کہ عاقل صاحب کو انہوں نے آم کھلانے کا شکریہ. اللہ اکبر. رتبہ تھینک یو سو مچ. آپ نے تو میری ترجمانی کر دی، میری سفیر آپ بن گئی ہیں، آپ کو خوش کر دیا. رتبہ آپ نے بھی ہمیں خوش کر دیا نا، آپ نے ہماری ترجمان بن کر اکرم صدیقی صاحب کا اور ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے آم کا تحفہ پچھلے ہفتے ہمیں بھیجا ہے. اگر آپ لوگ بھی بھیجنا چاہیں نا تحفہ بھیجنے میں تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ڈسکرپشن باکس میں ہماری تمام ڈیٹیلز موجود ہیں. بلکہ وہ لوگ جو کہ امیزون سے کوئی گفٹ بھیجنا چاہتے ہو تو ان کے لیے بھی وش لسٹ تیار کر دی گئی ہے. اس سے چینل کو آپ جو چاہیں اس کی ضرورت کی چیزیں بھی بھیج سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی کل ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.